میں طیبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ باقی اعمال کو تو فرشتے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، کلمہ خود ہی پرواز کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یہ بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا، یعنی بندہ گناہ کبیرہ سے بچے تو اس کا جو پڑھا ہوا کلمہ ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، اے ستون ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے؟ اجنبی سے مراد غیر مسلم تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نہیں، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر خوشخبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو۔ کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کوسچن کیا اے اللہ کے رسول کیف، ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو، تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا، تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا کلمے سے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی کلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرہ الا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامۃ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا صبح و شام میں کوئی وقت نکال کے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن
14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔